الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فلينكره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہمیں مغرب کی نماز کے بعد اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے بھلائی کے لیے نکالا گیا، تمہیں لایا گیا، تمہیں بلایا گیا. تم یوں ہی نہیں آئے، تمہیں لایا گیا ہے، تمہیں بلایا گیا ہے. اگر ہم چاہتے تو تمہیں پچھلی امت میں بھیج سکتے تھے، اگر ہم چاہتے تو پہلے جو امت گزر گئے ان میں تمہیں بھیج سکتے تھے، لیکن میں نے خود تمہیں آخری نبی کی امت میں چنا، اس لیے تم خود نہیں آئے، میں لایا ہوں تمہیں. کس کام کے لیے؟ یہ کام کر لو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو. بھلائی کی طرف یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اصل بھلائی کی طرف بلاتے تھے اور برائی سے روکتے تھے صحابہ اکرام. اس لیے یہ آیت کو صحابہ اکرام کے لیے نازل کیا گیا کہ تم بلاتے ہو اور روکتے ہو. اگر ہم بھی یہ کام کریں تو اس آیت کے اندر ہم بھی داخل ہوں گے، تب ہم بہترین امت میں داخل ہوں گے. اگر کوئی یہ کام نہیں کرتا تو کیسے بہترین امت ہو سکتا ہے؟ تمہیں بہترین امت کا لقب تو اسی وجہ سے دیا گیا کہ تم بہترین امت ہو. کیوں؟ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. بہترین امت تو اس لقب کے بنا پر ہی تمہیں دیا گیا. اگر کوئی شخص یہ کام نہیں کرتا تو کیسے بہترین امت ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر پوری تبلیغ کو سمجھایا، پوری تبلیغ کو سورہ عصر کے اندر سمجھایا کہ تبلیغ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارہ میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے وہ لوگ خسارہ میں نہیں ہے. کون لوگ؟ جو خود ایمان لائے اور نیک عمل کرے. خود ایمان لایا ہے اور نیک عمل کر رہے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایمان کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کے بہترین تفسیر کی. انہوں نے لکھا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دو لفظ ہیں اور پہلے دو فرمایا گیا کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے. ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرے ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلے کے جو بعد کے جو دو الفاظ ہے وتواصوا بالحق، اس کا تعلق ایمان سے ہے، اور وتواصوا بالصبر اس کا تعلق عمل سے ہے. تو آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ زمانے کی قسم انسان خسارہ میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو خود ایمان لائے اور دوسرے کو ایمان کی دعوت دی، خود نیک عمل کرے اور دوسرے کو ایمان عمل کی نصیحت کی. چار باتیں فرمائیں کہ خود ایمان لائے اور نیک عمل کرے، دوسرے کو ایمان کی دعوت دی اور عمل کی نصیحت کی. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، مشورہ طلب نہیں کیا. اگر دیکھا جائے جو 24 گھنٹے میں انسان کتنا وقت فارغ کرتا ہے اس کے لیے کہ دوسرے کے سامنے ایمان کی تلقین کرتا ہے، دوسرے کو عمل کی نصیحت کرتا ہے. دیکھا جائے تو 24 گھنٹے میں ایک وقت بھی ایسا نہیں ملتا کہ وقت فارغ کرے. حالانکہ اگر ہمارے ذمے میں ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے یا قصداً نماز چھوٹ جائے تو خود کو ملامت کرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے. لیکن 24 گھنٹے میں ایک انسان کے سامنے ایمان کی تلقین نہیں کی گئی، عمل کی نصیحت نہ کی گئی،
اس بات پر ملامت نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا، تو انسان کیسے خسارے سے بچ سکتا ہے؟ خسارے سے انسان بچ نہیں سکتا جب تک کہ یہ 4 کام اس کے اندر نہ ہو، انسان خسارے سے نہیں بچ سکتا۔ دوسرے کے تو چھوڑے، اپنے گھر کے اندر بھی یہ معمول ہو گیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکرا فلینکرہ بیدی ومن لم یستطع فبلسانی ومن لم یستطع فبقلبی وذلک ضعف الایمان، کہ تمہارے سامنے اگر کوئی برائی ہوتے دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر تمہارے اندر طاقت ہو اسے روکنے کی تو اسے ہاتھ سے روکو۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے اندر طاقت ہے روکنے کی، یہ کہاں پر؟ ہمارے گھر کے اندر، کیونکہ ہم سب ایک ایک گھر کے ایک ایک ذمہ دار ہیں، تو ہماری حکومت ہمارے گھر پر چلتی ہے۔ اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو۔ زبان اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے پڑوس میں چلے گی، ہمارے محلے میں چلتا ہے، کیونکہ ہم کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تو زبان سے روکو۔ اور زبان سے روکنے کی طاقت اگر نہ ہو تو دل سے اس کام کو برا سمجھو۔ انسان ایسا ہو جاتا ہے زبان سے روکنے کی بجائے برا ہوتے دیکھ رہا ہے، پھر بھی روکنے کی بجائے اس کام کو دیکھتا رہتا ہے، اس کام کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو جو چور ہے اور جو چور کے ساتھ رہتا ہے دونوں برابر ہے، جو گناہ کر رہا ہے جو گناہ کے ساتھ جو گناہ ہوتے دیکھ رہا ہے دونوں برابر ہیں۔ ہم ایمان کو کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کو کفار کے ساتھ مقابلہ کرنا ایسا ہے جیسے ہے بادشاہ کے مقابلہ فقیر کے ساتھ۔ سمجھو بات کو، یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات میں فرمایا کہ اپنے ایمان کو کفار کے ساتھ مقابلہ کرنا ایسا ہے جیسے بادشاہ کے مقابلہ فقیر کے ساتھ جس کے جھولے میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو حضرت صحابہ سے مقابلہ کرو، تب تمہیں معلوم پڑے گا ہمارے ایمان میں کتنا کمزوری ہے، تب تمہیں معلوم پڑے گا کہ ہمارے اندر ایمان کی کتنی کمزوری ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے ایمان ہم اسباب کی طرف نظر رکھتے ہوئے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ہم اسباب کی طرف نظر رہتا ہے ہمارا اور توکل اللہ پر کرتے ہیں، اور یہ توکل کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ارے تمہارے پہلے توکل تو اللہ کی طرف ہونا چاہیے، تم جانتے ہو کہ فلاں کے پاس میں جاؤں گا، پھر اللہ سے توکل کرتے ہو۔ تمہیں سب سے پہلے اللہ تعالی سے مانگو، یہی ہے ہمارا ایمان۔ صحابہ کرام نے ایمان کیسے بنایا؟ صحابہ کرام نے ایمان کو کس طرح بنایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کرام بیعت ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں، آپ جہاں چاہے ہمیں چلا لے، جہاں چاہے آپ چلا لے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ چلے جہاد کے میدان، اللہ چلے جہاد کے میدان میں، ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے تب تک جب تک ہمارے آنکھوں کا ایک پلک لڑکھڑاتا رہا، تب تک ہم کفار کے ساتھ لڑیں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے امت کی طرح نہیں بولیں گے کہ آپ اور آپ کے اللہ جا کر جہاد کر ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں، ایسا ہم نہیں کہیں گے، اب ہمیں لے چلے۔ صحابہ اکرام ایک مرتبہ خندق کھود رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر ہوا تو فرمایا یا اللہ مہاجرین اور انصار کو معاف فرما دے۔ تو صحابہ اکرام نے بول پڑا یا رسول اللہ ہم تو اس بات پر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے جہاد کریں گے۔ حضرت سلمہ ابن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمہ ابن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ اللہ کے رسول کے پاس اس وقت بہت بھیڑ تھا، بیعت ہونے کے بعد ایک درخت کے چھائے پر آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول کے وہاں جب بھیڑ گھٹی تو اللہ کے رسول نے فرمایا سلمہ ابن اقوع تم بیعت نہیں ہوگے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو بیعت ہو چکا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم پھر بیعت ہو۔ تو حضرت سلمہ ابن اقوع دوسری بار پھر بیعت ہوئے۔ تو راوی جو حدیث بیان کر رہے وہ فرما رہے کہ ابو مسلم آپ لوگ اس وقت کس بات پر بیعت ہو رہے تھے؟ تو حضرت سلمہ ابن اقوع نے فرمایا کہ ہم لوگ تو اس وقت موت پر بیعت ہو رہے تھے۔
ہم موت پر بایعت ہو رہے تھے۔ ایمان آسان نہیں ہے کہ ہم ایمان کا حاصل کر لیں، نہیں، ایمان کی انتہا تک کوئی حاصل نہیں کر سکتا، ایمان کی انتہا کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علم کا حاصل کرو دلنا سے لے کر قبر تک، علم کا حاصل کرو دلنا سے لے کر قبر تک۔ تو اس ایمان کو بنانا ہے۔ صحابہ کرام نے کس طرح بنایا تھا؟ وہی بولا نا، یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو لے لو کہ اپنے ایمان کو صحابہ اکرام سے مقابلہ کرو، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ایمان میں کیا ہے۔ ہم تو کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے ایمان کو کس طرح بنایا، تب جا کر ان کے لیے جان کو قربانی دینا آسان ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب صحابہ ابی طالب کے اندر 3 سال رہے، بعض علماء نے کہا کہ 2 سال، تو 3 سال جب صحابہ ابی طالب کے اندر بائیکٹ کر دیا تھا، جیل کے اندر داخل کر دیا تھا، تو صحابہ اکرام اتنا بھوک کے تھے، پیاس کے تھے، سب بچے رو رہے، جو توشہ تھا سب ختم ہو گئے، درخت کے چھال کھا رہے تھے، پتے کھا رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بھوک کے مارے کھڑے نہیں ہو پا رہا تھا، تو میں ایک جگہ پیشاب کر رہا تھا، ایک جگہ پیشاب کر رہا تھا، تو مجھے کھر کھر کی آواز آئی، تو میں نے اندھیرا تھا، ہاتھ ڈالا تو مجھے ایک پرانا چمڑا ملا، تو میں نے اس کے اوپر پیشاب کیا تھا، اس لیے میں اس کو پانی سے دھویا، پاک کیا، اس کے بعد اس کو جلا کر اس کے راکھ کو میں کھا لیا، پھر بھی اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں چھوڑا، ہمارا اگر دیکھا جائے تو ایسا ہمارا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 2 چادر مان لو، ایک پہننے کا ایک اوڑھنے کا، کسی صحابہ کے پاس تو اوڑھنے کا تھا ہی نہیں، صرف پہننے کا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ایک حکم بھی ان سے کوتاہی نہیں ہوئی، ایک حکم بھی اللہ تعالیٰ کے ان سے فوت نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس تو بہت ہے، پھر بھی کس قدر کوتاہی ہو رہی، اس کا ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے محبت۔ ہم نے اپنے دل کے اندر ہم کہتے ہیں کہ شریعت مشکل ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے ایسا حکم نازل ہی نہیں کیا جو میرا بندہ نہیں کر پائے گا۔ شریعت بالکل مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکل بنا دیا، ہم نے اپنے دل کے اندر تمام چیزوں کی محبت کو جگہ دی، ماں کی محبت کی جگہ دی، باپ کی محبت کی جگہ دی، بیٹے کی محبت، جائیداد کی محبت، تجارت کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت، دنیا کی محبت، تمام چیز کی محبت کا ہم نے اپنے دلوں کے اندر جگہ دی، نکال دیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل سے نکال دیا، اسی لیے ہمارے اندر مشکل ہو گیا، ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر، اللہ کے رسول اس امت کے اوپر اس کام کو چھوڑ گئے۔ کون سا کام؟ جو پہلے فرمایا گا کہ تم بھلائی کی طرف انسان کو بلاؤ اور برائی سے روکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہمارے گروان پکڑے گا کہ میں نے اور میرے صحابہ نے کس قدر مشقت اٹھا کر تمہارے تک اس دین کو چھوڑ کر آیا تھا، تم نے کیا کیا؟ صحابہ اکرام کے بھی کیا ہے؟ پریوار تھے۔ روایت میں ملتا ہے صحابہ کی تعداد 1,24,000، مکہ میں جنت المعلی اور مسجد جنت الباقی ٹوٹل کی اگر گنتی کی گئی تو نکلا 10 سے 12,000 صحابہ کی قبر مکہ میں ہے، باقی صحابہ کہاں گئے؟ اگر وہ یہی چاہتے کہ ہم خود بچ جائیں تو 1,24,000 صحابہ میں سے صرف 10 سے 12,000 کی قبر مکہ میں ملتا ہے، عرب میں ملتا ہے، باقی صحابہ کہاں گئے؟ ہم سوچتے ہم نے خوب سمجھ لیا، نہیں، پکڑے گا کہ میرے صحابہ نے تمہارے تک دین کو چھوڑ کر آیا تھا، تم نے اس دین کے لیے کیا کیا؟ اس دین کے لیے کیا کیا؟ میرے سنت کو ذبح کیا جا رہا تھا اور تم گھومتے پھر رہے تھے، میری اللہ تعالیٰ کے نافرمانی ہو رہے تھے، میرے سنت کے کوتاہی ہو رہے تھے تو تم گھوم رہے تھے، بھاگو یہاں سے اب۔
جب بھگا دے گا تو کوئی تمہیں اپنانے والا نہیں ہے. اس لیے اس کام کو تو ہمیں پھیلانا ہے، اس کام کو پھیلانا ہے. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس غم کو سمجھا کہ چھوٹے بچے مدرسے میں جاتے ہیں، وہ تو علم کا حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بڑے حضرت کہاں جائے، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ فکر ڈالی، انہوں نے چلتے پھرتے بڑوں کے لیے ایک مدرسہ بنا دیا. آپ کے مسائل میں فرمائے گا کہ چھوٹے کے لیے تو مدرسہ وہ ہے اور بڑوں کے لیے تبلیغی جماعت مدرسہ ہے، بڑوں کے لیے تبلیغی جماعت مدرسہ ہے. تو اسے ہمیں سیکھنا ہے، اسے ہمیں سیکھنا ہے. ایمان گھر بیٹھے بیٹھے کوئی نہیں حاصل کر سکتا، کوئی نہیں سیکھ سکتا. ایمان کو چھوڑیے، آپ یہ مجھے بتا دیجئے کہ دنیا کے اندر اگر ہم کوئی کام سیکھنا چاہے تو گھر بیٹھے بیٹھے کون سیکھتا ہے؟ سیکھتا ہے. حتیٰ کہ دھوبی کے کام کے لیے بھی اسے نکلنا پڑتا ہے. جو سے بھی دنیا کے اندر کوئی کام ہو اس کے لیے اسے نکلنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ کام سیکھتے ہیں. اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم گھر پہ سوتے رہے اور ایمان ہمارے اندر داخل ہو جائے. کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کو نکلنا پڑے گا، جہاں سکھائی جاتی ہے وہاں پر آپ کو جانا پڑے گا. سب سے پہلے اپنے گھر کو چھوڑنا پڑے گا، خروج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو علم کا حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے. کب تک؟ جب تک وہ واپس نہ آئے. تو ہمیں ایمان کو سیکھنا ہے، محفوظ کرنا ہے اور بچا کر لے جانا ہے. ایمان آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اسے محفوظ کرنا پڑے گا. اس لیے یہ نہیں کہ ہم ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ گئے ہیں سیکھ گئے، نہیں، ہمیں نکلنا ہے. کب تک؟ مرتے دم تک، کیونکہ ایمان کا انتہا ہے ہی نہیں. کب تک؟ مرتے دم تک اس میں لگا رہنا ہے، تب ہمارے آخر میں ایمان کے اوپر خاتمہ ہوگا. اس لیے ہمیں تو بنانا ہے. اس لیے بولے کون 4 مہینے کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہے؟